حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا کہ میرا بخار پرانا ہو گیا، جاتا ہی نہیں، بخار کی ٹائیفائڈ تھی جانے جانا ہی نہیں، ہڈیاں جا وڑتا ہے. کہا جناب جاتا ہی نہیں تو کیا کروں؟ تو حضرت علی کا بھی نسخہ سنو، شیروں کی باتیں بھی شیروں جیسی. مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اگر کسی بی بی کے پاس حق مہر کے پیسے پڑے ہو نا، وہ پیسے اس سے لے کے نا اس کا شہد خرید کے پی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیری ساری بیماریاں دور کر دے گا، کیونکہ وہ برکت والے پیسے ہوتے. کون سے جی؟ برکت والے. سلامیاں والے نہیں برکت والے ہوتے، وہ حق مہر والے برکت والے. سلامیاں تو حساب رکھے ہے نا، 1000 دینا ہے تو لینا کتنا ہے؟ یہ سود یہ. ہاں کسی نے 1000 دے کے 2 لینا جائز ہے؟ تحفہ دے کے جایا کرے، کبھی واپسی کی نیت نہ رکھے، بالکل نہیں. شادی پہ جب جائیں تحفہ دیں، نیوندرا نہیں دینا. پینڈواں کاپیاں تے حساب لکھیا ہوتا ہے. چلو میں 10 جو چھڑے ہوں آپ ہی صحیح ہو جان گے، تو اسا نہیں انج کرنا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر دیکھیں میری طرف، مسئلہ سمجھے نا. مسئلہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو 1000 دے کے 1.5 واپس لیتے ہیں تو یہ ناجائز ہے کسی جگہ جائز؟ تو جو بات غلط ہے وہی سمجھانی ہے نا میرے بھائی. آپ کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ تحفہ کہنا ہے اس کو، واپسی کا ارادہ آپ تھوڑے دیں، 1000 کی جگہ 500 دیں، تھوڑے دیں، لیکن واپسی کی کوئی نیت کارا کی کاپی تے نہیں لکھنا کیوں نہ لینے دیتے نے تو جو کاٹا ہے تو. بلکہ مینوں تے کوئی سنگیاں یہ دسیا ہے کہ پنڈ والے کہتے ہیں اچھا تینوں زارتا سی تو 1000 دے چلنا ہے، لگتا ہے اگوں نہیں تو ملنا ہے نا ایسا جی. یہ رسم درست ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے. آپ بالکل شادی پہ جائیں مرضی سے، اور اگر آپ یہ نیت کریں گے تو یہ جائز ہی نہیں شرعی طور پہ کہ 1000 دے کے تو 1.5 لینے کا پروگرام بنائے. تو کیڑی کمیٹی پان لگے علیحدہ، بالکل اس سے بچیں. چلیں مسئلہ آ گیا، آپ کو یہ بھی سمجھا دیا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست کیا. کھجور کی گٹھلی کے برابر حضرت حارثہ بن نعمان نے. پھر نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور فرمایا اس کی بیوی کے لیے اور اس کے لیے 2 جوڑوں کا بندوبست کر دے. فرماتے انہوں نے 2 جوڑوں کا بندوبست کیا تو حضور نے حضرت عثمان غنی سے کہا 1 بکری کا بندوبست کر، میرے ربیعہ نے شادی کرنی ہے. فرماتے ہیں کہ بارات ایسے ہی گئی، حضور ساتھ گئے، شادی کر کے میں اسے لے آیا. حضرت عثمان بکری لائے، اسے ذبح کیا، زور کی نماز مسجد نبی میں پڑھی تو حضور نے فرمایا ابھی جتنے نمازی آئے ہو نا چلو آؤ میرے ربیعہ کا ولیمہ کھائیں. فرماتے ہیں شادی ہو گئی. او بھائی سنت اور شریعت تجھے آسان کرتی ہے، تیری تکلیفیں دور کرتی ہے. اذیت میں نہ پڑو، پریشانی میں نہ پڑو، چھوڑ دو یہ چکر سارے. ہم نے مصیبتیں کھڑی کر لی اپنے لیے جو ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی. بالکل قطعاً نہیں. من استطاع الیہ سبیلا، اللہ تو کہتا ہے حج تب کرنا جب طاقت ہوگی. تو اپنے گھر تکلیف میں نہیں بندے کو بلاتا. تو رسول اللہ کی سنت، نبی پاک کی شریعت. ہاں جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ میں ذرا آپ کو سمجھا دوں، اس پر ضرور غور کریں. ایک ہے شرم. اے بندے کی آکھن گے، لوکی کی آکھن گے، برادری، یہ چیز ہمیں بڑا پریشان کرتی. سچی گل کرے جی کدی بندے کسی دے پورے راضی ہوئے نے؟ بولو. کہنے پیر چنگا سی، تقریر بھی چنگی سی، کدی ہسدا چنگا نہ تو پھر ٹھیک سی، ہسیا نہیں ٹھیک. تو ہن بندہ ہے کوئی نہ کوئی کمی تے بیچارے چ رہ ہی جانی ہے نا. بندے راضی ہوتے؟ بول کے بتاؤ. نہیں نا راضی ہوتے. شرم غلط کام میں کرنی ہے، رب رسول کے نام میں شرم ہے. میں تو یہ ہمارے نعت خواں ہوتے ہیں نا پیار والے، تو میں کئی دفعہ ان کو پوچھ لیتا ہوں. انہوں نے آکھی ہے نا میلاد شریف دی محفل تے نعت پڑھو تے ماشاءاللہ سونی ٹوپی شوپی پا کے آندن پڑھ دین. انہوں نے کسی دے ولیمے تے آکھی نا نعت پڑھو، کہندے اتنے ماحول نہیں. سبحان اللہ بھائی، شرم ہو رہی ہے. وہ آسی ساڈا ایک بچہ سی تو انہوں نے کبھی باجے بوجے نہیں بجانے، تو وہ ہم لے کے گئے برات اسی طریقے سے قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے، مولا صلی وسلم دائما آبادا. یہ پڑھتے ہوئے برات لے کے گئے تو وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے جی عجیب عجیب نہیں لگ رہا، کوئی عجیب عجیب نہیں لگ رہا. آپ یقین کریں ہم جب واپس آئے تو اس کے بعد وہ کہنے لگے جی آپ کے فوراً جاتے ہی 3 برادریوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ایسا بھی انجدہ ہی بیاہ کرنا ہے. پہلا قدم صرف اٹھانا مشکل ہے، باقی کوئی خرابی پیدا بالکل نہ کریں، قطعاً نہ کریں. شرم کس بات کی؟ ایک بات بتاؤ، اللہ رسول کے ساتھ پکا رشتہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا بہت؟ چلو ایک اور گل کرنے ہیں. ساڈے پنڈ ایک ڈاکٹر ہوندا سی،
ਉਧਰ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵੀ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। मैं नहीं उठता। होता है ऐसे कि नहीं होता? होता है ना जी, इधर देखो मेरी तरफ, ऐसे होता है ना। कहना उत्थे ही जाओ जिथे ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੀਦਾ। लेकिन वो मतलब मिन्नत शिन्नत की मान गया। मेरे ज़हन में बात बैठ गई। अमूमन ऐसा होता है कि नहीं यार? देखो ना, अगर कोई मर जाए तो कुरान शरीफ पढ़ना है, कुल शरीफ हो तो कुरान पाक और नाच 10वां हो तो बोले, कोई नाजायज कचहरी में फंस जाए तो कुरान पाक और दुरूद शरीफ और जनाब आयत करीम ये पढ़ते हो। और जब अल्लाह खुशी दे, शादी हो तो फिर कुरान ही पढ़ना चाहिए ना। लेकिन हम क्या करते हैं, गलत करते हैं ना ये। अगर अल्लाह रसूल कह दें कि तुमने हमारे साथ सिर्फ दुखों की यारी लगाई है, सुख का टाइम आया तो शैतान को आवाज दे ली। दुनिया की परवाह ना करो, वरना दुनिया किससे राजी होती है? परवाह सिर्फ अल्लाह रसूल की। अल्लाह रसूल नाराज ना हो जाए। सुनो, ये परवाह करना, परेशान होना, लोग क्या कहेंगे, इससे कुछ भी नहीं बनता, बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सूबे के गवर्नर बन गए। पहले भी अमीर बाप के बेटे थे, फिर बिकते बिकाते मदीने आए, फिर गवर्नर बन, हजरत उमर फारूक के जमाने में गवर्नर बने, मदाइन के गवर्नर आपको बनाया गया। कई मुल्कों के ना वजीर सफीर आए हुए थे, कुछ उसमें यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, नसरानी भी थे। तो जिस ईसाई यहूदी को आप दीन के करीब कर रहे हो ना, उसके साथ बैठ के आप खा पी सकते हैं, अगर दीन के करीब आ रहा हो। उसके साथ तो ताल्लुक बनाने का हुक्म है ताकि वो और करीब आ जाए। लेकिन जिसका आपको पता हो ना हमें भी खराब करेगा, या हम इतने काबिल नहीं कि उसे करीब कर सकेंगे, फिर हमें उनके साथ उठने बैठने की इजाजत नहीं है। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको साथ बिठाया था, खाना शाना हो रहा था, वो भी बड़े बड़े वजीर सफीर थे, दस्तरखान पे बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दस्तरखान पे बैठ के खाना खाओ तो कोई लुकमा अगर दस्तरखान पे गिर जाए तो उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश कर देगा। जमीन पे नहीं, दस्तरखान। सोना मोड़ा तेरा यार अपनी ते गल करेगा रब की बोली बोल सुन के मिठड़े बोल दियो मन मेरा पिया डोल मन मेरा पिया डोल हाथ बुलंद करके तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां